الحمد لله والصلاة على أهلها بسم الله الرحمن الرحيم ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاطمة سيدة نساء العالمين الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن کا دن 3 جمادی الثانی قول مشہور کی بنا پر جناب سیدہ کونین طاہرہ زکیہ صدیقہ راضیہ مرضیہ بطول مخدرہ الفاطمۃ سیدۃ نساء العالمین کی شہادت کی دن کل 3 جمادی الثانی گزر چکا. اسی کی مناسبت سے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جناب سیدہ کی عصمت کا طہارت کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سوائے اس کے کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت کو رجس سے دور رکھے اور انہیں اس طرح پاکیزہ رکھے جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. یہ آیت میں انما کے ذریعے بی بی کی طہارت کا تذکرہ موجود ہے. جو چیز رجس ہے وہ اہل بیت سے دور ہے. جو چیز رجس ہے وہ اہل بیت سے دور ہے. جو دور ہے وہ رجس ہے. جو دور ہے وہ رجس ہے اور رجس اہل بیت کے قریب نہیں جا سکے گا. علماء نے بیان کیا رجس گندگی کو کہتے ہیں, رجس نجس چیز کو کہتے ہیں, رجس معصیت کو کہتے ہیں, رجس گناہ کو کہتے ہیں اور جو چیز رجس ہے وہ اہل بیت سے دور ہے. جو دور ہے وہ رجس ہے. اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ جتنا یہ پاک ہیں اتنا کوئی پاک نہیں ہے. آیت تطہیر اس چیز کی گواہ ہے. اور جب علماء اہل سنت مفسرین اہل سنت نے 8 عدد تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ آیت تطہیر جناب سیدہ کونین کی شان میں نازل ہوئی ہے. ان سے ایک روایت جناب ام سلمہ سے بھی ہے جسے شیعہ مفسرین اور اہل سنت مفسرین نے نقل کیا کہ جب 5 ہستیاں زیر کسا جمع تھیں جناب ام سلمہ چادر کے قریب پہنچی اور عرض کیا یا رسول اللہ میں چادر کے نیچے داخل ہو سکتی ہوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا انت من ازواج النبی, تو میری زوجہ تو ضرور ہے لیکن چادر کے نیچے داخل نہیں ہو سکتی, کیونکہ جناب یہ 5 ہستیاں چادر کے نیچے موجود تھیں. کیونکہ جناب مریم کی عصمت کی گواہی خود قرآن کے اندر موجود ہے. یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین, اے مریم ہم نے تجھے چن لیا, پاک و پاکیزہ رکھا عالمین کی عورتوں میں سے. لیکن ان کا بیٹے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں, شوہر نہیں ہے, لیکن یہ بی بی کی عظمت یہ ہے, یہ فخر مریم ہے. باپ ہیں کون؟ رحمت للعالمین. شوہر ہیں تو کون؟ باپ ہیں تو سردار انبیاء سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین. شوہر ہیں تو کیا؟ امام المتقین امام الاوصیاء یعصوب الدین. خود مولا کائنات بھی معصوم ہیں عصمت میں. یہ بی بی مولا علی کے ہم پلہ ہیں, عصمت میں برابر ہیں, کوئی شک نہیں ہے, یعنی معصوم ہونے میں برابر ہیں. مولا خود معصوم ہیں تو جناب سیدہ معصوم ہیں. اور ہر عورت کے 3 مقام ہوتے ہیں. پہلی کیا ہوتی ہے؟
بیٹی پھر بیوی پھر ماں. اگر بیٹی ہے کس کی؟ سردار الانبیاء کی. والد کون ہے؟ حاکم. بیٹی محکومہ ہے. والد رحمت للعالمین، بیٹی خود معصومہ بھی ہے محکومہ بھی ہے. دوسرا مرحلہ کون سا ہے؟ دوسرا مقام بیوی کا. اور شوہر ہے امام المتقین. تو معصومہ کون ہے؟ جناب سیدۃ النساء العالمین محکومہ ہے. شوہر حاکم ہے، بیوی محکومہ ہے. پہلے مرحلے میں بھی اس طرح باپ حاکم بیٹی، اور دوسرے مقام پہ بھی شوہر حاکم بیٹی اور بیوی محکومہ. تیسرا مرحلہ کون سا ہے؟ بیوی خود حاکم ہے، جناب حسنین شریفین محکوم ہے. جو عورت دو پہلے مقامات پہ محکومیت کا کردار ادا نہیں کر سکتی وہ کبھی اپنے بیٹوں پہ حکومت نہیں کر سکتی. یعنی پہلے دو مرحلے میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ وہ اپنے اوپر والے یعنی اگر باپ ہیں تو وہ ان کے احکام کو پر عمل کریں گے اور ان کی حاکم محکومہ بن کے رہیں گے. اور اسی طرح اگر کیا ہے، اگر بیوی ہیں تو شوہر کی اتباع کریں گی. اگر دو مرحلے میں کامیابی نہیں ہوگی تو کبھی عورت وہ اپنی اولاد پہ حاکم نہیں بن سکتی. یہ بیوی کی عصمت کا تذکرہ خود قرآن کے اندر ہے. ہر عورت یا ناقص العقل ہوتی ہے، عقل مکمل نہیں ہے، یا ناقص الحظ ہوتی ہے یعنی پورا حصہ نہیں پاتی. ایک بیٹی دو بیٹوں کے کئی مقام ہوتی ہے. تیسری کیا ہوتی ہے؟ ناقص العبادت ہوتی ہے، کچھ ایام میں وہ مکمل عبادت نہیں کر سکتی. اور ناقص الشہادت ہوتی ہے، ایک اور دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی ہے. لیکن جناب سیدہ کونین میں کوئی نقص بھی نہیں ہے، نہ ناقص العبادت ہے، نہ ناقص العقل ہے، نہ ناقص الحظ ہے، نہ ناقص الشہادت ہے. یعنی گواہی بھی مکمل ہے، حصہ بھی باپ کا پورا پائیں گی، اور اسی طرح کامل العقل ہے بیوی. یہ بیوی کی عظمت کا تذکرہ قرآن خود اس کے اندر وضاحت موجود ہے کہ بیوی تمام علوم، اس لیے ارشاد فرمایا الفاطمہ سیدۃ النساء العالمین، میری فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں. اسی ضمن میں بس دو چار جملے کا نمبر تھوڑا نہیں ہے جن کی عصمت کا تذکرہ خود قرآن کے اندر ہے. سن 18 سال کا ہے، سر کے بال سفید ہو گئے. 18 سال کا سن بیوی کے سر کے بال سفید ہو گئے. یہ بیوی کی یہ شان ہے کہ جس کے دروازے کے اندر فرشتے بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے. یہ بیوی کی شان. جن کے بچوں کے پوشاکیں جنت سے آتی ہیں یہ بیوی کا مقام ہے. جن کے بچوں کے جھولے ملائکہ جھلاتے ہیں یہ بیوی کی شان ہے. جس بیوی کی چکی ملائکہ چلاتے ہیں یہ بیوی کی شان ہے. بیوی کی شان تو یہ ہے جس کی چوکھٹ پہ سردار انبیاء ہاتھ رکھ کے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے. شیعہ سنی علماء نے لکھا 6 ماہ تک جب بیوی کے دروازے سے اللہ کے نبی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہوئے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے، جب واپس جاتے تو آیت تطہیر کی تلاوت کرتے. روزانہ کتنا مرتبہ؟ 10 مرتبہ 24 گھنٹوں میں اللہ کے نبی آیت تطہیر کی تلاوت کرتے. 6 ماہ تک یہ سلسلہ جاری رہا. اور یہ روایت متفق علیہ روایت ہے. جب سیدہ کونین اپنے بابے کے گھر آتی، بابے کو ملنے کے لیے ابھی باہر ہوتی، پہلے وحی نازل ہو جاتی تھی کہ اے میرا حبیب آنے والی فخر مریم ہے، اس کا احترام کرنا ہے. کھڑے ہو جاتے، اپنی مسند والی جگہ پہ بیوی کو بٹھاتے. کبھی کبھی بیوی رو کر ہاتھ باندھ کر عرض کرتی بابا آپ سردار انبیاء ہیں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ مجھے اتنا احترام سے بٹھاتے ہیں. اس وقت اللہ کے نبی کے آنسو نکل آتے، آنسو جاری ہو جاتے، رو کر فرماتے ہیں میری لخت جگر، جس وقت تو میرے گھر آتی ہے اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے آنے والی فخر مریم. یہ بیوی کی عظمت ہے. لیکن یہی سیدہ ہے، یہی سیدہ جن کا نام بھی زبان پر نہیں لیا جا سکتا، یہی سیدہ ہے
बाबे के चले जाने के बाद एक मुजतहिद के जुमले मैंने सुने, वो नकल कर रहा हूँ। बीबी इस उम्मीद से बैठी थी कि मेरे बाबे का कलमा पढ़ने वाले आएंगे, मुझे अजीम बाबे का पुरसा माथे पे गम की पट्टी मौजूद है, गम की चटाई पे बीबी बैठी हैं। अब मुसलमान आएंगे मुझे पुरसा देंगे, सरदार ब्याह का पुरसा, लेकिन पुरसा नहीं दिया गया। मुसलमान आग और लकड़ियाँ लेकर आए, आकर कहा ओ घर वालों घर से बाहर निकलो वरना हम इस घर को आग लगा देंगे। उलमा ने यही बयान किया। और जब इतना बीबी ने आवाज़ सुनी ना, मौला अली दरवाजे की तरफ आने लगे। सही उस सनद अहादीस जिसे वो अहल सुन्नत के उलमा ने भी नकल किया। बीबी ने हाथ बांध कर अर्ज़ किया, अली आज दरवाजे पे नहीं जाना, आज मैं खुद जाऊंगी। अज़ादारों बीबी आई है दरवाजे के पीछे, ऐसा ऐसा इतना आवाज़ धीमी आवाज़ में सर आवाज़ दी, वो धमकियाँ देने वालों बस घर को आग लगाओगे जिसमें ज़हरा रहती है। आने वालों ने यही कहा, हम आग लगा देंगे, अली को बाहर निकालो। उस घर को आग लगाओगे जिसमें वही नाजिल होती है, उस घर को आग लगाओगे जिसमें हसन हुसैन रहते हैं। आने वालों के जुमले हैं, जो भी हो हम आग लगा देंगे, अली को बाहर निकालो। अज़ादारों सुनोगे, सामने दरवाज़ा था, पीछे दीवार थी, दरमियान में हसनैन थी। दरवाजे को ज़ोर से धक्का दिया गया, या बीबी ने एक आवाज़ दी, या फ़िज़्ज़ा तो इलैया फसन दी थी, ऐ फ़िज़्ज़ा मुझे सहारा दो, आने वालों ने मेरे मोहसिन को शहीद कर दिया। और एक जुमले मैंने एक आलिम दीन के जुमले सुने, और वो ये बयान कर रहे थे, जब आए तो मौला अली को गिरफ्तार करके ले जाने लगे, लेकिन वहीं से गुजर हुआ जहाँ बीबी मौजूद थी। बीबी ने जल्दी से अली के दामन को पकड़ लिया, अली के दामन को पकड़ लिया, और बीबी ने आवाज़ दी, अली को नहीं जाने दूंगी, अली को नहीं जाने दूंगी। अज़ादारों सुनोगे, कोशिश की गई, उलमा ने लिखा कि बीबी का हाथ अली के दामन से छूट जाए, लेकिन बीबी का हाथ नहीं छूटा। ये हाथ किस तरह छुड़ाया गया? अज़ादारों ये सही जुमले हैं, उलमा ने नकल किए हैं, और आयतुल्लाह वहीद खुरैसानी ने भी नकल किए। एक मलूम ने ताज़ियाना निकाला, ताज़ियाना निकाला और बीबी के हाथ पे मारा। बीबी का हाथ उस वक्त छूट गया। बीबी ने कहा, ऐ अली अब अल्लाह के हवाले